بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ تبوک اور صحابہ کی سخاوت۔ تاریخ اسلام میں مکہ کی فتح کا بے مثال واقعہ ہے۔ رومیوں سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی شاندار فتح کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جنگ تبوک قرآن کریم میں سورۃ توبہ، اس میں اس کا ذکر آیا ہے جنگ تبوک کا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ جنگ تبوک کے بارے میں اس کے بعد یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کس طرح یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک عرب کے مسلمانوں کی فتوحات کے دوران محمد مصطفیٰ کی قیادت میں فوجی دستہ تسمیہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے، بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ جیش اسرت۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ، اسی لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے اس غزوہ کو جیش الاسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ فازہ۔ چونکہ منافقوں کو غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرم مساری اٹھانا پڑی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فازہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ روانگی۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے رسول اکرم رجب 9 ہجری بمطابق 630 جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ رسول پاک 30,000 جان نثار غلاموں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کا سبب عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ مسیحی تھا، اسی لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔ اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور خسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اسی لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسی لیے حضور اکرم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا
تبوک کو روانگی حضور 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظم و نسب چلانے کے لیے علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ تبوک کا چشمہ، حضور تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول خدا جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ رومی لشکر ڈر گیا۔ حضور نے تبوک پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کو جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی کہ رسول اکرم کے ساتھ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک آ رہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے۔ رسول خدا نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف میں فوج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے، اور تبوک میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر دمشق کے راستے میں واقع ہے۔ اس غزوہ کا نام تبوک اس لیے رکھا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہان نے چند اصحابہ کو ایک چشمے سے پانی حاصل کرتے دیکھا تو فرمایا تم تبوک پر اترے، میں اس غزوہ کا نام تبوک رکھتا ہوں۔ فتح مکہ کے 7 ماہ بعد ماہ رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ سورۃ توبہ کی کچھ آیات غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل کچھ دوران سفر مدینہ واپسی کے بعد نازل ہوئی۔ یہ غزوہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان کسوٹی ثابت ہوا۔ ابو عمر فاسق غزوہ الاحزاب کے بعد بھاگ کر کیسر روم کے پاس گیا اور اسے مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ فتح مکہ اور بنی حوازن کی ہار سے پریشان تھا اور آدھی دنیا کا حکمران ہونے کا اسے بہت گھمنڈ تھا۔ مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تیاریوں کی جو خبریں مسلسل مدینہ پہنچ رہی تھی، شام سے آئے ہوئے سوداگروں نے جب کیسر کی جنگوں کی تیاریوں کی خبر تصدیق کی تو پھر حضور اقدس نے ضروری سمجھا کہ نہ تو رومیوں کو پہل کرنے کا موقع دیا جائے اور نہ ہی ان کو عرب کی سرحد میں داخل ہونے دیا جائے۔ اس سے پہلے کے تمام غزوات جتنے بھی تھے میں تیاری کا حکم نبی اکرم سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا کرتا تھا اور کوئی تفصیل نہیں بتائی جاتی تھی۔ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے نامساعد حالات اور منزل کی دوری کی پوری تفصیل بتا کر مومنوں کو دور سفر کے لیے مناسب تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت موسم بھی انتہائی گرم، عین فصل پکنے کے دن تھے۔ ایک طرف آپ مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے کے لیے حکم فرما رہے تھے تو دوسری طرف
منافقین ان کو گرمی کی شدت، دشوار گزار اور طویل سفر سے ڈرا کر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کی تیاری کے لیے مختلف قبائل سے بھی لشکر جمع کیے اور مالی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے صاحب سرود صحابہ کرام کو عطیات جمع کرانے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، دنیاوی زندگی کا سرمایہ آخرت میں بہت کم ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے تمام گھریلو اثاثے کا آدھا حصہ حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنا ہی حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کل اثاثہ لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا۔ حضور نے پوچھا، کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سلمہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ پیش کیا۔ سب سے بڑا عطیہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی میں مال و زر اور اجناس خوردنی کے ڈھیر لگ گئے۔ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے زیورات عطیات کے طور پر پیش کیے۔ حضور نے ان عطیات سے مجاہدین کو ضروری جنگی اور دوسرا سامان خریدنے کی تلقین فرمائی۔ اس طویل اور دشوار گزار سفر کے پیش نظر لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ جوتے رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کمان میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، تقریباً 15 دن کی مسافت طے کر کے تبوک پہنچا۔ 20 دن وہاں قیام ہوا اور تقریباً 15 دن واپسی پر لگے۔ تبوک پہنچنے کے بعد حضور اکرم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا بیان کر کے 50 فقرات پر مشتمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ہر جملہ آبدار موتیوں کی لڑی ہے، جس کی فصاحت ایسی کہ ہر لفظ ایک گوہر آبدار اور بلاغت ایسی کہ فطرت انسانی کا کوئی گوشہ چھوڑنے نہیں پایا۔ خطبہ کے آخر میں 3 مرتبہ استغفر اللہ فرمایا۔ رات ایک مجاہد کو قبر میں دفناتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو میری طرف کرو۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ لیے کھڑے تھے۔ جب حضور اکرم نے مرحوم کے لیے یہ دعا فرمائی، الہی میں آج شام اس سے خوش تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو موقع پر موجود تھے کہا، کاش میں اس لحد میں لٹایا جانے والا ہوتا۔ تبوک میں آپ نے تقریباً 20 دن دشمن کا انتظار کیا مگر کوئی مقابلہ کے لیے نہ آیا۔ اتنے دشوار گزار راستوں میں 30,000 مجاہدین سمیت حضور کے عرب سرحدوں تک پہنچ جانے سے دشمن اس قدر مرعوب ہو گیا، اس طرف کا رخ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا، مسلمانوں کی کمزوریوں کی جو خبریں اس کو دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ ایک مخبر کی اطلاع پر وہ نفسیاتی طور پر اس قدر متاثر ہوا، مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا۔
اس طرح نفسیاتی فتح سیاسی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے آس پاس کے حکمرانوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے، بعض نے نذرانے بھیجے اور بعض نے جزیہ دینا منظور کیا۔ حضور اکرم نے مختلف معاہدات کے ذریعے ملک کی شمالی سرحدوں کو مضبوط کر لیا۔ رومی نصرانی مقابلے کے لیے نہ آئے۔ ہرقل نے حمص سے حرکت نہ کی، چنانچہ 20 دن انتظار کرنے کے بعد آپ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا کہ آگے بڑھنا چاہیے یا واپس مدینہ جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا جیسے آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ قیصر مسلمانوں کا مرعوب ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا، اسی لیے آگے بڑھنے کی بجائے واپسی زیادہ بہتر۔ چنانچہ آپ نے واپسی کا حکم فرمایا۔ جو منافق اس لشکر میں تھے واپسی سے ناخوش تھے۔ ان میں 12 منافقوں نے سازش کر کے آپ کو پہاڑی سے گرانے کی سازش کی۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی اس سازش کی اطلاع دی۔ چنانچہ جب آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، کچھ لوگوں کے پایوں کی آہٹ سنائی دی۔ حضرت حذیفہ کو چوکنا کر دیا۔ جب منافقین کو علم ہو گیا کہ ان کی سازش بے نقاب ہو گئی تو بھاگ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواریوں سے ان کو پہچان لیا، مگر حضور نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے منع فرمایا اور ان سازش کرنے کے نام حضرت حذیفہ کو بتاتے ہوئے فرمایا کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو صاحب سر، رسول کا رازدان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شعبان کے آخر یا رمضان کے شروع میں آپ مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے گئے، 2 گانا نفل ادا کیے، لوگوں کو شرف ملاقات بخشا۔ غزوہ تبوک کے نتائج اثرات۔ اس طویل اور کٹھن سفر پر کامیاب پیش قدمی سے دشمن مرعوب ہو گیا، بغیر جنگ کے شکست قبول کر لی۔ مسلمانوں کی اکثری برتری کو تمام فریقین نے تسلیم کیا۔ آس پاس کی حکومتیں، عرب قبائل اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ بغیر جنگ کے فتح کے تمام فوائد حاصل ہوئے۔ اسلام کی بالادستی قبول کرتے ہوئے دور علاقوں سے آ کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا مورال بلند ہوا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ جزیہ کی وصولی شروع ہو گئی۔ اشاعت اسلام کا دور دراز علاقوں تک آغاز ہو گیا۔ منافقین کا پردہ چاک ہو گیا۔ غزوہ تبوک اہل ایمان منافقین کے درمیان کسوٹی ثابت ہوا۔ نفسیاتی جنگ کے سیاسی نتائج برآمد ہوئے۔ ایلا کے عیسائی حکمران یوحنا نے خود حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ اس کے علاوہ وہ جربہ اور ازرق کے عیسائیوں نے صلح کر کے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آئندہ کے لیے اسلام کی ترقی کی راہ کھل گئی، جن سے اسلامی پرچم دور دراز علاقوں کیسے روم کے علاقوں پر بھی لہرایا۔